بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ کلاس بچوں، آپ لوگ کیسے ہوئے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ اور ہم نے آپ کی انگلش کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم آج یونٹ نمبر 4 دا پرائڈ آف پاکستان یعنی پاکستان کا فخر یعنی پاکستان کا فخر ہم پڑھیں گے۔ ایز یوزول بچوں، گیٹنگ سٹارٹ، سبق شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اس کی تمہید بنانے کے لیے۔ گیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے لک ایٹ دا پکچرز، ان تصویروں کو دیکھیں، اینڈ امیجن دا پرابلم فیس بائی دا کمیونٹی، اور کیا خیال کریں، اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دا فرسٹ پکچر، پہلی تصویر میں سم چلڈرن آر ورکنگ ٹوگیدر ٹو کیپ دیئر نیبرہڈ کلین۔ پہلی تصویر میں کچھ بچے مل کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کر رہے ہیں۔ دے آر ہیلپنگ دیم سیلوز اینڈ ادرز ٹو لیو اے ہیلتھی انوائرمنٹ۔ وہ اپنے آپ وہ خود مل کر اور وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مدد کر رہے ہیں ایک صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے کے لیے، یعنی ماحول کو صاف ستھرا کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، اور اپنے لیے صفائی کا خیال رکھ کر دوسرے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے ماحول صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ کنسیڈر دا ادر پکچر ٹو، دوسری تصویر کو دیکھیں۔ وین دیئر واز اے پیڈیمک کہ جب کرونا کی وبا پھیلی، پیپل کیم آؤٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر، لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے باہر نکلے۔ ان بوتھ کیسز، بہت سارے کیسز میں دے آر ناٹ اونلی ہیلپنگ ون اینڈ ادر، وہ بہت سارے مسائل جو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوئے، ان میں انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کی بٹ آلسو شوئنگ لو فار دیئر کنٹری۔ دے آر ناٹ اونلی ہیلپنگ ون اینڈ ادر، وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں بٹ آلسو شوئنگ لو فار دیئر کنٹری، لیکن وہ اپنی جو وطن ہے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پیارے وطن پاکستان کے لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یعنی ان دو پکچرز، یہ دیکھیں دو پکچرز ہیں، ان میں وہ کچھ بچے اپنے ماحول کو صاف کر رہے ہیں، اور یہ کرونا کووڈ-19 جب آیا تو بہت سارے ڈاکٹروں نے مل کر دوسرے پیشنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھا، وبائی پیشنٹس کا، اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ دو پکچرز ہیں اور دو اپوزٹ ہیں۔ یہ یہاں پر بچے جو ہیں ملک کا اثاثہ ہیں، چھوٹے بچے بھی ملک کے لیے بہت زیادہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز بھی ملک کے لیے خدمات انجام دی انہوں نے کہا جب کووڈ-19 آیا۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے اوپر کی تصویر کے مطابق کچھ سے کویسچن دیے ہوئے ہیں۔ لیٹس ٹاک، ہم بات کرتے ہیں۔ آر ناٹ دیز پیپل آور نیشنل ہیروز، کیا یہ سارے لوگ ہمارے جو نیشنل قومی ہیرو نہیں ہیں؟ بالکل، ہمارے
یہ بالکل ہمارے قومی ہیرو ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو صاف کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈو دیز پیپل نیڈ ٹو بی انکریجڈ اینڈ آنرڈ؟ کیا ان ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے؟ بالکل ایسے لوگوں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ یہ دیکھو اس تصویر میں بچوں، یہ جو ہیں یہ بچے، ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس طرح کے اور اچھے اچھے کام کر سکیں۔ اور پھر ڈاکٹروں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بہت دکھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور کووڈ-19 میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنے مہلک مرض کے مریضوں کی بہت زیادہ خدمت کی۔ ہاؤ کین وی شو لو فار دا کنٹری؟ ہم اپنے ملک سے کس طرح محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھو اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اس میں دکھی انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم انجینئر ہیں تو مختلف ایجاد کر کے تمام انسانوں کے لیے نئی نئی انوینشن کر کے ان کے لیے سہولتیں میسر کر سکتے ہیں۔ اور اگر استاد ہیں تو پھر بچوں کو اچھی تربیت کر کے ایک اچھا شہری اور اچھا پاکستانی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی ہم خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب آگے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، دا پرائڈ آف پاکستان، پاکستان کا فخر یا پاکستان کی عظمت، پاکستان کی عزت کا باعث جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم اس لیسن میں بات کریں گے۔ پری ریڈنگ اب لیسن پڑھنے سے پہلے انہوں نے کچھ ایک کویشچن دیا ہوا ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ نے لک ایٹ دا پکچر اینڈ، اس تصویر کو دیکھیں، اینڈ ریڈ دا ٹائٹل آف دا لیسن، اور جو لیسن کا ٹائٹل ہے اس کو پڑھیں۔ گیس 5 words ریلیٹڈ ٹو اٹ، اور 5 جو ورڈز ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں یا گیس کریں، اندازہ لگائیں کہ یہ کس کے بارے میں ہیں۔ اب ہم سبق کا جو ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ فائنلی آخر کار دا ڈے کیم وین وی ٹک دا اسکول بس، فائنلی آخر کار وہ دن آ گیا کہ ہم اسکول کی بس میں بیٹھ گئے، ٹو گو فار آور ہسٹوریکل ٹرپ ٹو پاکستان آرمی میوزیم لاہور۔ ہم بس میں بیٹھ گئے پاکستان کے تاریخی فوجی عجائب گھر لاہور میں جانے کے لیے۔ مائی کلوز فرینڈ اینڈ کلاس میٹ، میرا جگری دوست یا میرا کلوز فرینڈ، میرا پکا دوست یا میرا کلوز فرینڈ کس کو کہیں گے بچوں؟ جو میرا اس کو کہیں گے کہ جو میرا جگری دوست اور میرا ہم جماعت تاشف brought his diary along with him، وہ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لایا۔ It was his hobby to collect pictures، یہ اس کا مشغلہ تھا کہ وہ تصویریں اکٹھی کرتا، اینڈ انفارمیشن اباؤٹ پاکستان آرمی، اور پاکستانی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا، ایز ہز انکل واز این آرمی آفیسر، کیونکہ اس کے این آرمی آفیسر، ایز ہز
uncle was an army officer. کیونکہ اس کے جو چچا جان تھے وہ آرمی آفیسر رہ چکے تھے، آرمی افسر رہ چکے تھے، آرمی افسر یعنی فوجی افسر رہ چکے تھے۔ یہ پاکستانی میوزیم، پاکستانی عجائب گھر جو لاہور میں واقع ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو بہت خوبصورت ہے بچوں، اور اس کا وزٹ ضرور کریں۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ پاکستانی آرمی میوزیم لاہور میں واقع ہے، اور یہ دیکھیں اس کے باہر پاکستانی توپ کھڑی ہوئی ہیں، آرمی کی، پاکستانی افواج کی توپس۔ یہ وہ توپس ہیں جو 1965 اور 1971 کی وار میں استعمال ہوئی تھیں۔ یہ انہوں نے ادھر میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ تمام جو وزٹرز ہیں وہ آ کر ان کو دیکھیں اور پھر ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں۔ I took eagerly wanted to know more about those great heroes. میں بھی ان آرمی ہیروز ان عظیم ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھا۔ who sacrificed their lives for the country، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ Tashif's uncle had told us different stories about Pakistani soldiers. تاشف کے جو چچا جان تھے انہوں نے ہمیں پاکستانی افواج کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں سنا رکھی تھیں، اینڈ دا آرمی میوزیم، اور آرمی میوزیم کے اور آرمی اور فوجی جو ہے عجائب گھر اس کے بارے میں۔ Since that day، اس دن سے ہی both of us، ہم دونوں نے had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed forces۔ تو اس دن سے ہی ہم دونوں ان جو 11 ہیروز، آرمی افواج کے ان 11 ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بہت زیادہ بےتاب تھے۔ who laid down their lives to regard the sacred land of Pakistan، جنہوں نے کہ اپنی جانیں قربان کی اس وطن عزیز، اس مقدس سرزمین پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی تھیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم اس دن سے ہی، جس دن اس کے انکل یعنی اس کے چچا نے ہمیں یہ بتایا، آرمی افواج کی کہانیاں سنائی، تو ہم اس دن سے ہی ان 11 ہیروز کے بارے میں، آرمی کے ان 11 ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بےتاب تھے، جنہوں نے کہ اپنی مقدس سرزمین پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ The rest of our classmates were also very excited۔ ہمارے باقی جو تھے ہم جماعت، وہ بھی بہت زیادہ پرجوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ We arrived at the museum at around 10 AM۔ ہم میوزیم میں یا عجائب گھر میں صبح 10 بجے پہنچ گئے۔ When I entered the museum gate، جب میں میوزیم میں کے دروازے میں داخل ہوا، was amazing to see many army craft in front of me۔ تو میں وہاں پر جو آرمی کے جہاز تھے ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوا، جو کہ میرے سامنے
نظر آ رہے تھے. ایوری تھنگ سیمز ریئل. ساری چیزیں بہت زیادہ اصل تھیں. ساری چیزیں اصل تھیں، اصلی میں نظر آ رہی تھیں. دیر ور مینی بگ گیلریز. وہاں پر بہت زیادہ بڑی بڑی گیلریز تھیں. ہیوج سلیبز. ہیوج سلیبز بہت زیادہ بڑی بڑی تختیاں اینڈ والز اور دیواریں تھیں. دیز galleries and slabs had different names. ان گیلریز اور سلیبز، ان گیلریز اور تختیوں کے مختلف نام تھے. ری برتھ آف نیشن، یعنی قوم کی حیات نو، قوم کی نئی زندگی. حیات نو، حیات نو کہتے ہیں حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور نو نئی زندگی. دا قائد اعظم، قائد اور اینڈ دا آرمڈ فورس، اور مسلح، اور جو کیا تھے مسلح افواج، اور افواج اور فوجیوں کی جو فورس تھی، فوجیوں مسلح افواج. پھر شہداء کارنر تھا، شہداء کا ایک گوشہ تھا. پھر نشان حیدر گیلری، ایک نشان حیدر گیلری تھی. لائف ایٹ سیاچین، اور سیاچین کی زندگی تھی. کشمیر کارنر، اور ایک کشمیر کا گوشہ تھا وغیرہ. یعنی وہاں پہ جو گیلریوں کے نام تھے وہ انہوں نے کیا تھا، ایک حیات نو تھی، قوم کی حیات نو، اور پھر قائد اعظم کے بارے میں ایک لائبریری تھی. اینڈ آرم فورس، اور افواج، پاکستانی افواج کی آرم فورس، فوجیوں کی جو افواج، فوجیوں کی جو دستے تھے ان کے بارے میں. اور پھر شہداء کارنر، شہداء کا گوشہ تھا. پھر نشان حیدر کی ایک گیلری تھی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. لائف ایٹ سیاچین، اور سیاچین کی لائف کے بارے میں تھی گیلری. اور کشمیر کارنر تھا، اور ایک کشمیر کا گوشہ تھا. اس طرح وغیرہ، اس طرح کی گیلریاں وہاں پر بنی ہوئی تھیں. آن گیٹنگ انسائڈ دا میوزیم بلڈنگ، میوزیم عجائب گھر کے اندر کی جو بلڈنگ تھی، ہم جب عجائب گھر کی اندر کی عمارت میں داخل ہوئے، آئی فرسٹ سا 4 کیپچرڈ انڈین ٹینکس. میں نے 4 انڈین ٹینکس کو جو کہ قبضے میں لیے گئے تھے ان کو دیکھا. A brief history of the encounters in which these Indian tanks were captured was displayed near them. A brief history of the encounters in which، اور ایک مختصر ہسٹری، ایک مختصر جو تھی ہسٹری، انکاؤنٹرز قبضے میں لیے گئے، ان وچ دیز انڈین ٹینکس، ان انڈین ٹینکس کو قبضے میں لیے گئے، جو انڈین ٹینکس ہم نے قبضے میں لیے تھے ان کی ایک مختصر کہانی. ور کیپچرڈ واز ڈسپلیڈ نیئر دیم،
उनकी एक मुख्तसर कहानी जो कि टैंक कब्ज़े में इंडियन टैंक जो कि कब्ज़े में लिए गए थे हमारे सामने नज़र आ रही थी। यानी उसमें इतना क्लोज़ली उनको दिखाया हुआ था बच्चों कि वो सारी तस्वीरें बच्चों के सामने नज़र आ रही थीं, उनको दिखाई दे रही थी और एक-एक करके उनकी पूरी हिस्ट्री बयान की गई थी उन तस्वीरों के ज़रिए। अच्छा, एज़ मेंशन्ड बिफोर और हमारे सामने नुमायाँ थी। वन ऑफ द गैलरीज वाज नेम्ड रीबर्थ ऑफ द नेशन और एज मेंशन्ड बिफोर वन ऑफ द गैलरीज वाज नेम्ड रीबर्थ ऑफ द नेशन। सबसे पहले जो हमारे सामने गैलरी आई उसका नाम हयाते नो कौम की हयाते नो गैलरी था। आई वॉज सरप्राइज टू सी लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायद-ए-आज़म। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कायद-ए-आज़म की लाइफ साइज़ यानी उनके कद के बराबर उनकी जो तस्वीर थी उसको देखकर बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ। कायद-ए-आज़म एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 11, 1947 जो कि पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को ख़िताब कर रहे थे। यानी उनकी जो पोर्ट्रेट थी उनके कद के बराबर कायद-ए-आज़म की जो पोर्ट्रेट कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर थी वो दिखाई दे रही थी जिसमें कि वो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली जो कि 11 अगस्त 1947 को हुई थी। This gallery was telling a story of struggle for freedom और इस गैलरी में ये गैलरी was telling a story। ये गैलरी हमें कहानी सुना रही थी ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जिद्दोजहद की थ्रू पेंटिंग फोटोग्राफ्स एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशंस। ये जो गैलरी थी हमें एक जिद्दोजहद की कहानी सुना रही थी मुसव्वरी फ़ोटोग्राफ़ी और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए। यानी ये देखें बच्चों ये पोर्ट्रेट उन्होंने दिखाए थे और ये कायद-ए-आज़म की कद-आवर एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी कि जहाँ पर वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से ख़िताब कर रहे हैं। और ये जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब बना तो बच्चों जब इंडिया से पाकिस्तान लोग माइग्रेट करके आए या हिजरत करके आए तो ये उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये देखो एक ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को पाकिस्तान आने के लिए और वो ट्रेन के ऊपर बैठकर आ रहे हैं। ये देखो कुछ लोग चढ़ रहे हैं और ये उनका साजो सामान नीचे पड़ा है और कुछ लोग सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें अपना वतन पाकिस्तान इस्लामी रियासत पाकिस्तान की सूरत में मिली है। और कुछ लोग वो देखें कुछ लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हैं और बड़ी खुशी से साथ। हमने निशानी हैदर और इसकी कदरों कीमत के बारे में जाना। Our teacher told us that
this highest military award کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستان کا سب سے زیادہ سب سے بڑا ملٹری سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے از ایوارڈیڈ ٹو دوز سولجرز اینڈ آفیسرز. یہ ان فوجیوں اور افسروں کو دیا جاتا ہے آف دا آرمڈ فورس who sacrifice their lives for their country جو کہ اپنی زندگیاں جنہوں نے کہ اپنے ملک کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی in an extraordinary act of bravery بہت زیادہ بہادری دکھاتے ہوئے. نشان حیدر مینس مارک آف دا لائن. نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان. اور آگے انہوں نے وائل ریڈنگ کے میں یہ ایک کویشچن دیا ہوا ہے کہ how many soldiers have been awarded the نشان حیدر. آپ کہیں گے کہ there are 11 soldiers who had awarded نشان حیدر. named any two of them. ان میں سے آپ نے دو لکھنے ہیں کہ جیسے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر طفیل شہید اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، اور پھر ہے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید. یہ بچوں یہ 11th فوجی ہیں جن کو کہ نشان حیدر عطا کیا گیا پاکستان کی حکومت پاکستان کی جانب سے. اور یہ ہمارے ریئل بہت قومی ہیرو ہیں. اصل میں یہ قومی ہیرو ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت اس مقدس سرزمین پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. دا پکچر آف مارٹیئرز میڈ اس سو پراؤڈ. یہ ان کی جو پکچرز ہیں شہداء کی جو پکچر ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ فخر ان پر ہمیں بہت زیادہ فخر محسوس ہم ان پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. دوز ور آور ہیروز کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. تاشف ٹک دیئر پکچرز. تاشف نے ان کی تصویریں لیں. ہی آلسو نوٹڈ دیئر نیم اینڈ. اس نے ان کے نام بھی نوٹ کیے. کس میں؟ اپنے ڈائری میں جو وہ ڈائری اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. اینڈ ادر ڈیٹیلز اباؤٹ دیم. اور ان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات یا معلومات. آئی ایکسپلورڈ دا میوزیم ود مائی کلاس میٹس فار مور دین 3 hours. میں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس عجائب گھر کی تشخیص کرنے میں 3 گھنٹے کا وقت لگا. مجھے اس عجائب گھر کی تشخیص کرنے میں یا اس عجائب گھر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے 3 گھنٹے کا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس میوزیم کی جو تفصیلات کو جاننے کے لیے 3 گھنٹے کا عرصہ لگا. سو اٹ واز ٹائم ٹو گو بیک. سون اٹ واز ٹو گو بیک. جلد ہی ہمارے جانے کا وقت آ گیا. وائل لیونگ دا میوزیم. جیسے ہی میوزیم سے نکلتے ہوئے آئی فیلٹ آئی ہیڈ گینڈ اے ٹروو آف نالج. کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ قیمتی
नॉलेज का एक कीमती ख़ज़ाना अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, या मैंने बहुत कीमती अपने नॉलेज का एक कीमती ख़ज़ाना अपने साथ गेन किया या हासिल किया या अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। द आर्मी म्यूज़ियम वाज़ वर्थ विज़िटिंग। आर्मी म्यूज़ियम जो है वो बहुत अच्छा, सैर करने की एक बहुत अच्छी जगह है। आई विल श्योरली विज़िट इट। मैं आई विल श्योरली विज़िट, मैं यकीनन विज़िट करूँगा, विज़िट इट इसकी सैर करूँगा विद माय फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ, सम टाइम अगेन, एक दफ़ा फिर, कि मुझे यकीन है कि मैं एक दफ़ा फिर अपने ख़ानदान के साथ इसकी सैर करने ज़रूर आऊँगा। अच्छा, पोस्ट रीडिंग, अब इसको पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम जानते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट निशान हैदर, कि आपने निशान हैदर के बारे में क्या जाना। राइट 4 और 5 लाइन्स, ये आपने ये जो लेसन है इसमें से तलाश करके आपने बताना है कि निशान हैदर के बारे में आपने क्या जाना, कि वो क्या है, और मिलिट्री एजाज़ है, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री एजाज़ है, और ये किन किन को मिला और किन को मिलता है। इसमें आपने 4 और 5 लाइन्स लिखनी है। वाई आर सोल्जर्स ऑफ नेशनल हीरोज़, यकीनन they are our national heroes. No doubt they are our national heroes. अच्छा बच्चों, ये था हमारे आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके। और इससे पहले जितने 3 जो यूनिट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, और ये भी दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 4 क्लास बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। और हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हम आज यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का फ़ख्र, यानी पाकिस्तान का फ़ख्र हम पढ़ेंगे। एज़ यूजुअल बच्चों, गेटिंग स्टार्ट, सबक शुरू करने से पहले उन्होंने एक पैराग्राफ दिया होता है उसकी तमहीद बनाने के लिए। गेटिंग स्टार्ट करने से पहले लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखें, एंड इमेजिन द प्रॉब्लम फेस बाय द कम्युनिटी, और क्या ख्याल करें, इस बात का ख्याल करें कि हमारे माशरे में हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में, सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन। पहली तस्वीर में कुछ बच्चे मिलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स टू लिव आ हेल्दी एनवायरनमेंट। वो अपने आप वो खुद मिलकर और दूसरों वो अपने लिए और दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं, एक साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करने के लिए, यानी माहौल को साफ़ सुथरा कर रहे हैं तमाम लोगों को, और अपने लिए सफाई का ख्याल रखकर दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए माहौल साफ़ सुथरा कर रहे हैं। कंसीडर द अदर पिक्चर टू, दूसरी तस्वीर को देखें। व्हेन देयर वाज अ पैंडेमिक, कि जब कोरोना की वबा फैली,
پیپل کیم آؤٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر. لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے باہر نکلے. ان بوتھ کیسز، بہت سارے کیسز میں یا بہت سارے کیسز میں دے آر ناٹ اونلی ہیلپنگ ون اینڈ ادر. وہ بہت سارے مسائل جو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوئے، ان میں انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کی بٹ آلسو شوئنگ لو فار دیئر کنٹری. انہوں نے دے آر ناٹ اونلی ہیلپنگ ون اینڈ ادر. وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں بٹ آلسو شوئنگ لو فار دیئر کنٹری. لیکن وہ اپنی جو وطن ہے، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پیارے وطن پاکستان کے لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یعنی ان دو پکچرز، یہ دیکھیں دو پکچرز ہیں، ان میں وہ کچھ بچے اپنے ماحول کو صاف کر رہے ہیں اور یہ کرونا کووڈ-19 جب آیا تو بہت سارے ڈاکٹروں نے مل کر دوسرے پیشنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھا، وبائی پیشنٹس کا، اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی. اور یہ دو پکچرز ہیں اور دو اپوزٹ ہیں. یہ یہاں پر بچے جو ہیں ملک کا اثاثہ ہیں. چھوٹے بچے بھی ملک کے لیے بہت زیادہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ ڈاکٹرز بھی ملک کے لیے خدمات انجام دی انہوں نے کہا جب کووڈ-19 آیا. اب اس سلسلے میں انہوں نے اوپر کی تصویر کے مطابق کچھ سے کویسچن دیے ہوئے ہیں. لیٹس ٹاک، ہم بات کرتے ہیں. آر ناٹ دیز پیپل اوور نیشنل ہیروز. کیا یہ سارے لوگ ہمارے جو نیشنل قومی ہیرو نہیں ہیں؟ بالکل یہ بالکل ہمارے قومی ہیرو ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو صاف کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں. ڈو دیز پیپل نیڈ ٹو بی انکریجڈ اینڈ آنرڈ. کیا ان ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے؟ بالکل ایسے لوگوں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. یہ دیکھو اس تصویر میں بچوں، یہ جو ہیں یہ بچے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس طرح کے اور اچھے کام کر سکیں. اور پھر ڈاکٹروں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بہت دکھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور کووڈ-19 میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنے مہلک مرض کے مریضوں کی بہت زیادہ خدمت کی. ہاؤ کین وی شو لو فار دا کنٹری. ہم اپنے ملک سے کس طرح محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھو اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اس میں دکھی انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. پھر اگر ہم انجینئر ہیں تو مختلف ایجاد کر کے تمام انسانوں کے لیے نئی انوینشن کر کے ان کے لیے سہولتیں میسر کر سکتے ہیں. اور اگر استاد ہیں تو پھر بچوں کو اچھی تربیت کر کے ایک اچھا شہری اور اچھا پاکستانی بنا سکتے ہیں. اس طرح کی ہم خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اب آگے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دا پرائڈ آف پاکستان. پاکستان کا فخر یا پاکستان کی عظمت، پاکستان کی عزت کا باعث جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم اس لیسن میں بات کریں گے. پری ریڈنگ. اب لیسن پڑھنے سے پہلے انہوں نے کچھ
ایک کویشچن دیا ہوا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے آپ نے. لک ایٹ دا پکچر اینڈ اس تصویر کو دیکھیں اینڈ ریڈ دا ٹائٹل آف دا لیسن اور جو لیسن کا ٹائٹل ہے اس کو پڑھیں. گیس 5 ورڈس ریلیٹڈ ٹو اٹ اور 5 جو ورڈز ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں یا گیس کریں، اندازہ لگائیں کہ یہ کس کے بارے میں ہیں. اب ہم سبق کا جو ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. فائنلی آخر کار دا ڈے کیم وین وی ٹک دا اسکول بس. فائنلی آخر کار وہ دن آ گیا کہ ہم اسکول کی بس میں بیٹھ گئے ٹو گو فار آور ہسٹوریکل ٹرپ ٹو پاکستان آرمی میوزیم لاہور. ہم بس میں بیٹھ گئے پاکستان کے تاریخی فوجی عجائب گھر لاہور میں جانے کے لیے. مائی کلوز فرینڈ اینڈ کلاس میٹ میرا جگری دوست یا میرا کلوز فرینڈ، میرا پکا دوست یا میرا کلوز فرینڈ کس کو کہیں گے بچوں؟ جو میرا اس کو کہیں گے کہ جو میرا جگری دوست اور میرا ہم جماعت تاشف brought his diary along with him. وہ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لایا. It was his hobby to collect pictures. یہ اس کا مشغلہ تھا کہ وہ تصویریں اکٹھی کرتا اینڈ انفارمیشن اباؤٹ پاکستان آرمی اور پاکستانی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا. ایز ہز انکل واز اینی آرمی آفیسر کیونکہ اس کے ایز ہز انکل واز این آرمی آفیسر کیونکہ اس کے جو چچا جان تھے وہ آرمی افسر رہ چکے تھے یعنی فوجی افسر رہ چکے تھے. یہ پاکستانی میوزیم، پاکستانی عجائب گھر جو لاہور میں واقع ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو بہت خوبصورت ہے بچوں، اور اس کا وزٹ ضرور کریں. یہ دیکھیں بچوں، یہ کتنا خوبصورت ہے. یہ پاکستانی آرمی میوزیم لاہور میں واقع ہے، اور یہ دیکھیں اس کے باہر پاکستانی توپ کھڑی ہوئی ہیں، آرمی کی، پاکستانی افواج کی توپس. یہ وہ توپس ہیں جو 1965 اور 1971 کی وار میں استعمال ہوئی تھیں. یہ انہوں نے ادھر میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ تمام جو وزٹرز ہیں وہ آ کر ان کو دیکھیں اور پھر ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں. I eagerly wanted to know more about those great heroes. میں بھی ان آرمی ہیروز ان عظیم ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھا. who sacrificed their lives for the country جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی. تاشف's uncle had told us different stories about پاکستانی soldiers. تاشف کے جو چچا جان تھے انہوں نے ہمیں پاکستانی افواج کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں سنا رکھی تھیں. اینڈ دا آرمی میوزیم اور آرمی میوزیم کے اور آرمی اور فوجی جو ہے عجائب گھر اس کے بارے میں.
सिंस दैट डे, उस दिन से ही बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने, हैड बीन वेटिंग impatiently to meet those those 11 heroes from the आर्म्ड फोर्सेस। तो उस दिन से ही हम दोनों का ये हम दोनों इन जो 11 हीरो आर्मी अफवाज के इन 11 हीरोज़ के बारे में जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा बेताब थे। हु लेड डाउन देयर लाइफ्स टू रिगार्ड द सेक्रेड लैंड ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कि अपनी जानें कुर्बान की इस वतने अजीज इस मुक़द्दस सरज़मीन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थी। यानी वो कहता है कि हम उस दिन से ही, जिस दिन उसके अंकल यानी उसके चचा ने हमें ये बताया, आर्मी अफवाज की कहानियाँ सुनाई, तो हम उस दिन से ही इन 11th हीरोज़ के बारे में, आर्मी के इन 11th हीरोज़ के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब थे, जिन्होंने कि अपनी मुक़द्दस सरज़मीन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। द रेस्ट ऑफ our classmates were also very excited। हमारे बाकी जो थे हम जमात, वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। We arrived at the museum at around 10 a.m। हम म्यूज़ियम में या अजायब घर में ठीक सुबह 10 बजे पहुंच गए। When I entered the museum gate, जब मैं म्यूज़ियम में के दरवाजे में दाखिल हुआ, was amazing to see many army craft in front of me। तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो आर्मी के जहाज़ थे उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, जो कि मेरे सामने नज़र आ रहे थे। एवरीथिंग सीम्स रियल, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असल थीं, सारी चीज़ें असल थीं, असली में नज़र आ रही थी। देयर वर मैनी बिग गैलरीज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गैलरीज थीं। ह्यूज स्लैब्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तख्तियाँ, एंड वॉल्स, और दीवारें थीं। These galleries and slabs had different names। इन गैलरीज और स्लैब्स, इन गैलरीज और तख्तियों के मुख्तलिफ नाम थे। हमने निशानी हैदर और इसकी कदर कीमत के बारे में जाना। Our teacher told us that this highest military award came, हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। इज़ अवार्डेड टू दोज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, ये उन फौजियों और अफसरों को दिया जाता है, ऑफ द आर्म्ड फोर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, जिन्होंने के अपने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाते हुए। निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ द लॉयन, निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। और आगे उन्होंने वाइल
रीडिंग के में ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि how many soldiers have been awarded the Nishani Haidar. آپ کہیں گے کہ there are 11 soldiers who had awarded نشان حیدر. named any two of them. ان میں سے آپ نے دو لکھنے ہیں کہ جیسے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر طفیل شہید اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، اور پھر ہے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید. یہ بچوں یہ 11th فوجی ہیں جن کو کہ نشان حیدر عطا کیا گیا پاکستان کی حکومت پاکستان کی جانب سے. اور یہ ہمارے ریئل بہت قومی ہیرو ہیں. اصل میں یہ قومی ہیرو ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت، اس مقدس سرزمین پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. دا پکچر آف مارٹیئرز میڈ اس سو پراؤڈ. یہ ان کی جو پکچرز ہیں، شہداء کی جو پکچر ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ فخر، ان پر ہمیں بہت زیادہ فخر محسوس، ہم ان پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. دوز ور آور ہیروز، کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. تاشف ٹک دیئر پکچرز، تاشف نے ان کی تصویریں لیں. ہی آلسو نوٹڈ دیئر نیم اینڈ، اس نے ان کے نام بھی نوٹ کیے، کس میں؟ اپنے ڈائری میں، جو وہ ڈائری اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. اینڈ ادر ڈیٹیلز اباؤٹ دیم، اور ان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات یا معلومات. آئی ایکسپلورڈ دا میوزیم ود مائی کلاس میٹس فار مور دین 3 hours. میں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس عجائب گھر کی تشخیص کرنے میں 3 گھنٹے کا وقت لگا. مجھے اس عجائب گھر کی تشخیص کرنے میں یا اس عجائب گھر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے 3 گھنٹے کا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس میوزیم کی جو تفصیلات کو جاننے کے لیے 3 گھنٹے کا عرصہ لگا. سو اٹ واز ٹائم ٹو گو بیک. سون اٹ واز ٹو گو بیک. جلد ہی ہمارے جانے کا وقت آ گیا. وائل لیونگ دا میوزیم، جیسے ہی میوزیم سے نکلتے ہوئے، آئی فیلٹ آئی ہیڈ گینڈ اے ٹروو آف نالج، کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ قیمتی نالج کا ایک قیمتی خزانہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یا میں نے بہت قیمتی اپنے نالج کا ایک قیمتی خزانہ اپنے ساتھ حاصل کیا، گین کیا یا حاصل کیا یا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. دا آرمی میوزیم واز ورتھ وزٹنگ. آرمی میوزیم جو ہے وہ بہت اچھا، سیر کرنے کی ایک بہت اچھی جگہ ہے. آئی ول شیورلی وزٹ اٹ. میں یقیناً وزٹ کروں گا. وزٹ اٹ، اس کی سیر کروں گا. ود مائی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ. سم ٹائم اگین، ایک دفعہ پھر. کہ مجھے یقین ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اپنے خاندان کے ساتھ اس کا
اس کی سیر کرنے ضرور آؤں گا۔ اچھا، پوسٹ ریڈنگ، اب اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ کویشچنز دیے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ واٹ ہیو یو لرنڈ اباؤٹ نشان حیدر، کہ آپ نے نشان حیدر کے بارے میں کیا جانا۔ رائٹ 4 اور 5 لائنز، یہ آپ نے یہ جو لیسن ہے اس میں سے تلاش کر کے آپ نے بتانا ہے کہ نشان حیدر کے بارے میں آپ نے کیا جانا، کہ وہ کیا ہے اور ملٹری اعزاز ہے، پاکستان کا ہائیسٹ ملٹری اعزاز ہے، اور یہ کن کن کو ملا اور کن کو ملتا ہے۔ اس میں آپ نے 4 اور 5 لائنز لکھنی ہیں۔ وائی آر سولجرز آور نیشنل ہیروز، یقیناً they are our national heroes. No doubt they are our national heroes. اچھا بچوں، یہ تھا ہمارے آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن میرا پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اس سے پہلے جتنے 3 جو یونٹ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں اور یہ بھی دے دوں گی۔ اللہ حافظ، اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔